اب صاحب اگر دے دی صدر نے تاریخ دے دی تو بقول تارڑ صاحب کے ملک میں بحران معیشت کا تو آ جائے گا، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی آپ کا شکریہ. تاریخ دینا یا نہ دینا جو ہے یہ کسی کا ثواب دید نہیں ہے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر ہر ایک کانسٹیٹیوشنل آفس کا ایک رول ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہے، چاہے گورنرز ہیں، چاہے اسپیکرز ہیں، ان سب کا ایک رول ہے اور کیبنٹ کا رول بھی ڈیفائن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کروانا ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری اور تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ دو مختلف چیزیں. میں اس پہ آ جاؤں. پاکستان کے اندر جو الیکشن کروانا ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے، یہ ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی کہتی ہیں، اور آج تک یہ کنسسٹنٹ ویو ہے کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد. اب ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کسی جگہ سائلنٹ ہے تو اس وقت کس کی چیز آئے گی؟ اور وہ بھی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 224 کے نیچے الیکشن تاریخ دے دے. نہیں، اب یہ میں آ جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں نا، مجھے چھوڑ دیں باقی ساری بات. کیا ہوگا اگر صدر نہیں، صدر یہ ہے کہ صدر کا اگر اختیار ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ نہیں ہے اختیار. اور دوسرا ویسے آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل 4-5 وکیل ہیں جو کہتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ بار کہہ چکی تھا اختیار ہے تاریخ دیں، پاکستان بار کونسل کہہ چکی اختیار ہے تاریخ دیں، باقی بار کونسلز یہ کہہ چکی. نون لیگ کے وکلا میں آپ کو سابق اٹارنی جنرل جتنے تمام اشرف صاحب، اعزاز ایسد، سلمان راجہ، کھوسا صاحب، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اختیار ہے. نہیں، میں یہ ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ 48(5) کے نیچے ایڈوائز کی ہے اور نہیں آئی. سر بیوقوف تھوڑی ہے کہ ساروں پتا کھیڑی تھی. نہیں، اس کے اندر تھوڑا سا اس کے اندر آگے جانا. اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی جو پروسیس چل رہا ہے وہ آرٹیکل 153 کے نیچے 51(5) کا ہے کہ آپ کا جو ڈیلیمیٹیشن والا پروسیس ہے وہ مکمل ہوگا. اس کے بعد جو ہے آپ کا الیکٹرل رولز جو ہیں وہ مکمل ہوگا. اس کے بعد یہ نوبت آئے گی کہ الیکشن ڈیٹ دینی کس نے ہے. نہ ابھی اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار ہے جتنی دیر تک 51(5) کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا، نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے. اب جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ 51(5) آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں الیکشن نہ ہو. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. کانسٹیٹیوشن کے اندر 90 دن کا ہے، 90 دن کا پیریڈ. نہیں، کیوں نہیں ہے؟ آپ تو وہ والی بات کر رہے ہو جو ہمارے بھائی نے کی تھی کہ وہ کیڑے اپنے ملک احمد خان نے کہا الیکشن یہ تھے کیا کہ 90 دن الیکشن ہونا چاہیے. نہیں، یہ نہیں لکھا کہ نہ ہوا تو کی ہوئے گا. سارے پڑھے لکھے لوگ دیکھیں یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. 90 دن کاؤنٹ کب ہوں گے یہ سب کو پتا ہے. میں آپ کو بتا، پاکستان کے اندر کوئی لائر کوئی بار کوئی بار یہ نہیں کہتی کہ سی سی آئی کے فیصلے کے ہوتے ہوئے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. ابھی بھی جو سپریم کورٹ نہیں کہتے نا، ابھی بھی جو سپریم کورٹ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار جو کہہ رہے ہیں صدر صاحب کو تاریخ دے دینی چاہیے، جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سی سی آئی کا پہلے فیصلہ سیٹ اسائڈ کریں، پھر 51(5) کا پروسیس ختم کریں، اور پھر 224 کے نیچے 90 دن کا الیکشن. اس میں دو علیحدہ بیان نہ آپ پڑھ لینا. آپ یہ شعیب شہین صاحب موجود ہیں، انہیں پوچھیں کہ کیا سی سی آئی کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کے لیے نہیں کہا صدر نے اگر تاریخ دے دی تو کی ہو جائے گا؟ سر پہلے دسو، بوچھال آ جائے گا؟ کیا ہوگا؟ کیوں بوچھال آئے گا؟ بے یقینی ختم ہوگی. آپ کے آدھے مسائل حل ہوں گے. آدھے مسائل تو آپ کی اس انسرٹینٹی کی وجہ سے ہیں کہ جی پتہ نہیں الیکشن ہونا ہے کہ نہیں اور کب ہونا ہے. 6 مہینے میں ہونا ہے. وہ ایک سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جو اپنے آپ کو ترجمان بظاہر شو کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ یہ کہتے ہیں اگلے سال مئی میں ہوگا. اور راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے، جن کی جیب سے پرچی نکلی اور ان کی جیب میں کس نے ڈالی یہ الگ بات ہے، تو پتہ چلا کہ جناب وہ کہتے ہیں 10 سال بھی الیکشن نہ ہو تو کیا ہوگا. یہ پچھلے احمد صاحب یا اعظم نذیر تارڑ صاحب وغیرہ یہ سارے کہتے رہے کہ 90 ڈیز لکھا ہوا ہے، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. نہیں، صرف ان سے یہ پوچھ لے کہ سی سی آئی کے فیصلے کے ہوتے ہوئے 90 دن، صرف یہی بات ہے. دیکھیں، اور یہی کانسٹیٹیوشن سوال کا جواب یہ بات تو یہ ہے کہ سی سی آئی کا فیصلہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن فار دی ٹائم بینگ کیونکہ اس میں 2 ان ریپرزینٹیٹڈ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. خواجہ آصف کی ججمنٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2013 CMR 1205 کے مطابق جو انٹرم یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ تو کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. ان کو سیٹیسائڈ کیا تھا سپریم کورٹ نے، لیکن آپ سی سی آئی کو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ بھی تھی. ایون دین آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 days. یہی آرٹیکل 48(5) کہتا ہے، یہی آرٹیکل 105 اور 112 کہتا ہے. سر لیکن ہمارے ملک میں کوئی بات نہیں ہے ہو گیا نکل گیا نہیں ہوئے الیکشن کی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی نہیں ہوگا. یعنی سر یہ مسئلہ یہ ہے اس ملک میں وہ چاند صاحب ہے نا، ایک بات آج ان کو مائنڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا کہ الیکشن ہونے چاہیے، اس ٹائم اس مائنڈ کر دیں. ان کی بات کو واضح کر دوں
سپریم کورٹ اس کے بارے میں فیصلہ دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، جو بھی ہے پھر بھی آپ سپریم کورٹ کے پاس آئیں گے. نہیں، وہ سارے اس دور کے تھے کہ جب آپ وہ سارے وہ تھے کہ جب آپ کا سی سی آئی کا فیصلہ نہیں آیا تھا. یہ وہ پرانے دور کی بات ہے. سر دو ہے نا، دونوں چیزیں آئین میں ہیں. سی سی آئی اگر اپروو کر دیتی ہے سینسس کو، وہ بھی آئین کا حصہ. جی ہاں. الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، وہ بھی آئین کا حصہ ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کیونکہ الیکشن کا ایک پروسیس ہے، ذیلی پروسیس ہے یہ سینسس کے تحت حلقہ بندیاں. نہیں، 90 دن سر یہ مینڈیٹری ہے، لیکن 90 دن از مینڈیٹری. کاشف صاحب 51(5) میں یہ ہے کہ جب ڈیلیمیٹیشن ہوگی، تغیر و تبدل ہوگا سیٹوں پہ، اس مقصد کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضروری ہے، اور وہ تو آپ کی ہو نہیں رہی. یہ کس مقصد کے لیے؟ اور ویسے تو ماشاءاللہ یہ پیپلز پارٹی کی آج کل تو وہ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، لیکن جو اس وقت یہ بارودی سرنگ بچھانے میں ان کا بھی اسی طرح ہی ہاتھ تھا. نہ یہ سی سی آئی میں فیصلہ کرتے، نہ آج یہ ساری ہم بحث پہ بیٹھے ہوتے 90 ڈیز کے اوپر، بلکہ ایکسپائری آف ٹرم پہ ہو جاتا. 60 دن میں ذرا اصل قصور تو پیپل پارٹی کہہ رہے ہیں، نہ یہ آئین بناتی اور نہ مطلب پھر ان کے بقول تو یہ ہو گیا. تو آپ آئین توڑتے نا، 90 ڈیز میں پچھلے دونوں الیکشن کرنے دیتے، پنجاب اور کے پی پہ ہونے دیتے. یہ پھڈے آج کسی کو جرت ہی نہ ہوتی کہ آج الیکشن کے بارے میں دیکھو سر گال بات جائے گی. چاند صاحب پیپلز پارٹی کا قصور نہ آئین بناتے نہ توڑنا پڑتا، پھر قائد اعظم کا قصور نہ پاکستان بناتے نہ توڑنا پڑتا. چلو آپ سوال کر لیں پھر میں جواب دیتا ہوں.